السلام علیکم۔ جی آج تھوڑا سا مختصر ویڈیو بنائیں گی اور آج بادام کے بارے میں کچھ ذکر کریں گی۔ بادام ایک ڈرائی فروٹ ہے، خشک میوہ ہے اور بہت بہترین ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ کوئی کمرشل باغ لگائے تو بھی یہ مارکیٹنگ میں ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ منڈی تک پہنچنے میں اگر وقت لگ جائے، ایک سال بعد بھی اگر ہم منڈی میں لے جائیں تو یہ خراب نہیں ہو جاتا۔ یعنی اس کا جو شیلف لائف ہے نا، شیلف لائف یہ زیادہ لمبا ہوتا ہے، ایک سال تک یہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی فروٹ کو خراب نہیں ہوتا۔ تو ایک بہترین ڈرائی فروٹ ہے، ایک منافع بخش ڈرائی فروٹ ہے، خاص کر کمرشل باغات لگانے والوں کے لیے۔ اور جب ویرائٹی اچھی ہو، کاغذی قسم کا بادام ہو جس کا بون سخت نہ ہو، تو بہترین جو ویرائٹی ہوتی ہے وہ پیداوار بھی زیادہ دیتی ہے اور منافع بخش بھی رہتا ہے، اور گھروں کے لیے بھی بادام بہترین ہے۔ اور لیکن یہ کہ بادام بہت گرم علاقوں میں کامیاب نہیں ہے، معتدل علاقوں میں کامیاب ہے، اور ہاں البتہ اس گرم علاقوں میں بھی کامیاب ہے جہاں پر بارشیں کم ہوتی ہے، کیونکہ بادام کو بارش سے پرابلم ہوتی ہے۔ یہ بادام کا پودا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً چار پانچ فیٹ والا پودا ہے، تقریباً 5 فیٹ لمبائی و سائز والا پودا ہے۔ تو یہ بادام میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ ہے، سٹوریبل چیز ہے، اور پنجاب کے ان علاقوں میں یہ کامیاب ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہے۔ جہاں بارشیں کم ہوتی ہے تو اس خاص کر بہار کے دنوں میں تو اس کے پھول گلنے سے پھر بچ جاتا ہے، اور جب پھول گلنے سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ فروٹنگ بھی زیادہ دیتا ہے، اور فروٹنگ کے دوران بھی کم بارشوں کی ضرورت ہے اسے۔ تو پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، مثلاً ڈیرہ غازی خان ہو گیا، یا اسی طرح لیا کے طرف علاقے ہو گئے، وہاں بارشیں کم ہیں تو اسی لیے یہ زیادہ کامیاب ہے ادھر۔ تو اور سندھ میں بھی جہاں بارشیں کم ہیں ادھر بھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی وہاں علاقوں میں جہاں بارشیں کم ہے وہ یہ بالکل کامیاب ہے، اور پروڈکشن تو ہر جگہ دیتی ہے، لیکن جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پر اس کے جو ہے چانسز بہت ہوتے ہیں کامیابی کی، کیونکہ افغانستان اور ایران میں یہ زیادہ کامیاب ہے، اس لیے کہ ادھر ان علاقوں میں جہاں پر یہ زیادہ کاشت کیا جاتا ہے ادھر بارشیں کم ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے خاص ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ روزیلی کی پلانٹس روانہ کریں، روزیلی ہائبسکس، اس کا جو ہے ایک پھول ہوتا ہے، پھول نما ٹائپ فروٹ ہوتا ہے، اس کا جامز بنایا جاتا ہے اور مربع بنایا جاتا ہے، اس کو ویسے بھی سالن میں ڈالا جاتا ہے، گرین ٹی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو روزیلی کی پلانٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ یہ کینا لیلی کے پلانٹس ہیں، کچھ فلاور پلانٹس، یہ سٹیویا کی کچھ پلانٹس بھی بیچ رہے ہیں یہ، اور دوسرا یہ عزمی معمول بلیک بیریز اور ریس بیریز کے پلانٹس ہیں، یہ یلو آلو بخارا، اور یہ ساگ کا پلانٹ ہے، یہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، ساگ کا پلانٹ ہے اور پرماننٹ پلانٹ ہے یہ، ٹماریلوز، اور سلور بیری، بلیک بیری، اور یہ بھی بلیک بیری کی کچھ پلانٹس ہیں، یہ چیسٹر بلیک بیری کی پلانٹ روانہ کری، یہ جو چیسٹر تھارنلیس بلیک بیری ہوتی ہے، یہ جس کی کانٹی نہیں ہوتی، اور یہ تو کانٹو والا ہے، کانٹو والے بھی زبردست پیداوار دیتی ہے۔ کانٹو والے تو کمرشلی بنانے میں بہت اچھے ہیں، بہت کمرشلی باغات بنانے کے لیے یہ جو کانٹو والی بلیک بیری ہے بہت موزوں ہے۔ اس میں بھی بلیک بیری کے پلانٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا پیکنگ مضبوط بنایا ہے تاکہ اس پر اوپر کوئی لگ نہ جائے، تو اسی لیے یہ ہم نے پیکنگ اس کی، کیونکہ یہ سندھ سانگڑ کو روانہ ہو رہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہ اس کی پیکنگ ذرا مضبوط کی ہے، اور اس کا اوپر اس لیے کر سکتے کیونکہ یہ اس کی کچھ پلانٹس لمبے ہیں، سائز میں بڑے ہیں، تو اس لیے یہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات کر رہے تھے ہم آج بادام کے بارے میں، بادام و المنڈ، کاغذی بادام۔